پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس تفسیر قرآن میں آپ نے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھی، ترجمہ سماعت کیا اور اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے اس کم علم نے جتنا رب نے توفیق بخشی پیش کی اور آپ حضرات نے سماعت کی۔ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اب مسلسل 13 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتیں تو مخلص متقی مومنین متقیوں کی شان میں تھیں، 2 آیتیں کفار کے بارے میں تھیں جو ازلی کافر تھے، جن کی قسمت میں کفر لکھا جا چکا تھا۔ اب اس کے بعد 13 آیتیں ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، منافقین کے بارے میں ہیں جو ظاہر میں تو ایمان اپنا دکھاتے ہیں مگر حقیقت میں دل میں کفر چھپائے ہوتے ہیں۔ نفاق کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نفاق کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ظاہر کرنا جو دل میں چھپا کے رکھا ہے، جو دل میں ہے باطن میں ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا، یہی نفاق ہے۔ اس کی چند اقسام ہیں، نفاق کی جو صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر ہو۔ دوسری صورت، زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر نہ ہو بلکہ مذبذب ہو، اسے دل میں شک پیدا ہو۔ بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کرے، کلمہ پڑھے، اسلام ظاہر کرے مگر دل میں شک و شبہ ہو اسلام کے تعلق سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زبان سے اسلام ظاہر کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو مگر دنیا کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ دنیاوی نفع کو ایمان پر مقدم رکھے۔ زبان سے بھی دعویٰ کر رہا ہے، دل سے بھی تصدیق کرتا ہے مگر دنیا کی محبت ایسی غالب ہے کہ وہ دنیا کو ایمان پر مقدم رکھتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس کے اندر ایسی حالت تو نہ ہو مگر اس کا قال حال کے مطابق نہ ہو، زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ رکھے۔ یہ جو چوتھی صورت ہے اس کو تقیہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر باطن کے خلاف ہو۔ تو پہلی جو 3 صورتیں بیان کی ہم نے کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے دل میں بالکل انکار کرے، زبان سے ایمان ظاہر کرے دل میں تردد رکھے، زبان سے اسلام ظاہر کرے دل سے تصدیق کرے مگر دنیا کو ایمان پر جو ہے مقدم رکھے، یہ تینوں قسمیں منافقین کی ہیں۔ خدا کے نزدیک یہ سخت کافر ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جیسا کہ فرمایا اللہ رب العزت نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ رہا یہ جو چوتھی قسم کی منافقین کی، اگرچہ یہ کافر نہیں ہیں مگر وہ تقیہ کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ ایمان کا نور، صداقت کی روشنی جس کے اندر ہوگی وہ ذرا سا بھی مکر و فریب کو گوارا نہیں کرے گا۔ تو اب یہاں جو آیتیں پیش کی جو آیتیں 13 ہیں، یہاں پر جن منافقین کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کے منافقین ہیں کہ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مگر دل میں وہ کفر چھپائے ہوئے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں اسی قسم کے منافقین تھے جو کفر کو دل میں چھپائے رکھتے تھے اور زبان و عمل سے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔
ایسا کیوں کرتے تھے وہ اس لیے تھا کہ منافقین چونکہ کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز تھے، ان کے دل میں تو کفر تھا مگر ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ کھل کر اسلام کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے ڈرتے رہتے تھے۔ اگر وہ اپنی دشمنی ظاہر کریں گے تو مسلمان ان پر کفر کے احکام نافذ کریں گے، ان سے جہاد و قتال کریں گے، ان پر جزیہ مقرر کر دیں گے۔ یہ سارا خوف ان کے اوپر طاری رہتا تھا، اس لیے دل میں وہ چھپائے رہتے تھے نفاق کو، کفر کو، اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہی حال اس وقت دور حاضر کے صلح کلیوں کا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے باغی ہیں تو کم سے کم ان کو تیسری قسم میں تو داخل کریں گے جو تقیہ کی قسم ہے، کہ جیسا اسٹیج پایا، اگر رضویوں کا اسٹیج ہے تو رضوی بن گئے، رافضیوں کا اسٹیج ہے تو رافضی بن گئے، طاہر الپادری پاکستانی کا اسٹیج ہے تو طاہری بن گئے، جیسے لوگوں کو دیکھا ویسا رنگ اپنا لیا، یہ بھی تقیہ ہے۔ سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کے ظاہری حیات تک بہت حد تک دبے کچلے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم کھل کے بولیں گے تو تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی ایک آواز ان کی حالت کو خراب کر دے گی، ان کا نفع نقصان میں بدل جائے گا، ان کی امامتیں چھوٹ جائیں گی، تقریریں بند ہو جائیں گی، آمدنی کے ذرائع ختم ہو جائیں گی، مقبولیت اور شہرت ختم ہو جائے گی، پیری مریدی کا بازار تھم جائے گا۔ لیکن کیونکہ تنہا ایک تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ تھے جس سے مقابلے کی طاقت ان کے اندر نہیں تھی، مگر جیسے ہی سرکار تاج الشریعہ بظاہر پردہ فرما گئے، یہ سارے کے سارے تقیہ باز اب کھل کر کے سامنے آ گئے۔ کوئی عشق رسول کا میٹر لے کر کھڑا ہوا، کوئی کچھ لے کر کھڑا ہوا، کوئی کچھ لے کر کھڑا ہوا۔ اس لیے مگر وہ دن دور نہیں ہیں کہ جب وہی جلالت، اسی جلال اور اسی شان اور اسی عظمت کے ساتھ قائد ملت افق عالم پر چمکیں گے، اور الحمدللہ چمک رہے ہیں، اور بریلی کا سکہ چل رہا تھا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ بہرحال تو یہ یہاں پر پہلے قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے۔ آیت کریمہ سماعت کریں اور ترجمہ بغور سماعت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُول، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور آخری دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری دن پر ایمان لائے، آخرت پر، مگر قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ صرف زبانی دعویٰ کلمہ پڑھ لینے کا، اسلام کو ماننے کا، مسلمان ہونے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ اس کے رسول سے اتباع کا دعویٰ اور عمل، یہی کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لیے۔ جب تک کہ تصدیق قلبی نہ پائی جائے، دل سے تصدیق نہ پائی جائے، اور جہاں دل سے تصدیق پائی جائے گی اس کی تحریروں میں، پھر اس کی تقریروں میں، اس کے عمل میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی اللہ اس کے رسول کی شان کے خلاف کوئی بات دکھائی نہیں دے گی۔ بس جہاں دیکھو کہ کسی کی تحریر، کسی کی تقریر، کسی کے بیان، کسی کے عمل اور کسی کی حرکت سے ادنا بھی اللہ اس کے رسول کی شان میں، بزرگان دین، اسلاف کرام، اولیاء کرام کی شان میں، صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی دکھی تو یہ سمجھ جاؤ کہ نور ایمان اس کے دل میں بسا نہیں ہے۔ اگر بسا ہوتا تو ایسی بات نہ کہتا۔ تو تصدیق قلبی ضروری ہے، ورنہ اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے، زبان سے صرف اللہ اس کے رسول کی اتباع کا دعویٰ کرنے سے آدمی مومن ہو جاتا تو پھر قرآن انہیں کیوں کہتا کہ یہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں مگر اس کے باوجود قرآن کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین،
حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا جو نزول ہے یہ آیات کا، اس کے تعلق سے مفسرین کرام نے یہاں پر یہی فرمایا کہ جو 13 آیتیں منافقین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جو باطن میں کافر تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ہے نا، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی بن سلول، معتب بن قشیر، جد بن قیس اور ان کے ساتھی جو تھے، ایک جماعت تھی، یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھتے تھے، مگر چونکہ یہ اپنی دشمنی ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے، اس لیے بظاہر مسلمان جو ہے ہو گئے اور دل میں کفر چھپائے رکھے۔ مسلمانوں سے ملتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے، آپس میں بیٹھتے تو مسلمانوں پر ہنستے، ان کے خلاف سازشیں رچتے۔ تو ان کے بارے میں کل 13 آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو فاش کر دیا اور ان کے حالات کو نبی پر واضح کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو ان کے حالات سے رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کیا کیا؟ مطلع کر دیا، خبر دے دی ان کے بارے میں۔ تو یہ یوں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں، بیکار قسم کے لوگ ہیں، دوسرے جگہ سے آ کر ہمارے شہر میں قبضہ جما رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھڑکاتے تھے کہ باہر سے آ کر مدینہ کی تجارتی منڈیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، تم کھیتی باڑی میں رہ گئے، انہوں نے آ کر ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا، تم پاگل ہو، اپنی زمین دے دیے، انہیں جائیداد دے دیے، انہیں ٹھکانہ دے دیا۔ تو علاقائیت، عصبیت، گاؤں شہر، اندر باہر، یہ ساری چیزوں کا فتنہ کھڑا کر دیا۔ ایسی حالات بہت سارے جگہوں پر پائی جاتی ہیں۔ جہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو یہ سمجھ لو کہ وہاں پر اخلاص نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ اگرچہ ہم علاقے اور خطوں میں بٹے ہوئے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے ملک، شہر، علاقے بٹے ہوئے ہیں، مگر ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی ڈور بڑی مضبوط ہے اور وہی ایمان کا رشتہ، اور اللہ اس کے رسول نے یہ فرما دیا کہ جتنے مومن ہیں ایمان والے وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے۔ سب فضیلت اگر کوئی کا دار و مدار ہے تو تقویٰ کی بنا پر ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ بریلی کے نہیں تھے، وہ تو افغانستان سے، قندھار سے آئے ہوئے تھے، مگر امام احمد رضا کی خدمت صرف شہر بریلی کے لیے نہیں تھی، انہوں نے تو دین مصطفیٰ کی، عشق رسول کی حفاظت کے لیے سارا کام کیا تھا۔ تو ہمارا رشتہ تو اپنے شہر گاؤں سے ہے نہیں، یہ جو کچھ رشتے ہیں یہ اس نور ایمان کا رشتہ ہے جو مدینے والے سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہم سب ہیں تو مدینے والے، ہے نا۔ چلیے خیر، تو یہ منافقوں کا طریقہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف اندر بیٹھ کر سازشیں کرتے تھے۔ تو زبان سے دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمان ہیں، مگر دل میں نفاق تھا، تو اپنی مجلسوں میں برائیاں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صرف اسلام کا دعویٰ کرنا، نماز روزہ ادا کرنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ دل میں تصدیق نہ پائی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے جو ہوں، کوئی نام رکھتے ہوں اپنا، اصحاب العدل والتوحید رکھیں جیسا کہ معتزلہ رکھتے تھے، اپنے آپ کو شیعان علی کہیں، اپنے آپ کو جو ہے محب اہل بیت کہیں، اپنے آپ کو
جماعت اسلامی کا نام دیں، اصحاب التوحید کہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہیں، اپنے آپ کو کسی بھی نام سے وہ یاد کریں، جتنے بھی فرقے ہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، سب کا یہی حکم ہے کہ وہ کافر، اسلام سے خارج ہیں۔ شرع میں ایسوں کو منافق کہتے ہیں، اور یاد رہے کہ ان کا نقصان، ایسے منافقوں کا نقصان کھلے کافروں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے 13 آیتیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتاری۔ ہم نے اسے پہلے بتایا تھا کہ 13 آیتیں اتاری، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہی سنت قرآن ہے، قرآنی سنت ہے کہ بد مذہبوں کا رد زیادہ سے زیادہ کیا جائے، منافقین صلح کلیوں کا رد زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اب یہاں پر دیکھیں، من الناس کیا فرمایا اللہ نے؟ من الناسی ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، ہے نا، کچھ کہا، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ گروہ، یہ کچھ لوگ ہیں، بہتر اچھی صفت اور انسانی کمالات ان کے اندر نہیں پائے جاتے، لہذا ان کو کسی اچھی خوبی کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا کہ وہ بھی کچھ لوگ تھے جو ایسا کہتے تھے۔ سمجھ میں آپ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو ایک انسان تھے، ایسا جملہ استعمال کرنے میں خوبی نہیں ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے علماء نے منع فرمایا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل اور کمالات کا انکار کا پہلو آتا ہے، اگرچہ وہ بشر ہے مگر بشر کہنے میں اس کے فضائل اور کمالات کا انکار سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا، اور حقیقت ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کی شان میں ایسے لفظ ادب سے دور ہیں، اور یہ کفار کا دستور ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس میں سامعین کو تعجب دلانا ہے کہ ایسے فریبی مکار اور ایسے احمق بھی آدمیوں میں پائے جاتے ہیں، ایسے بیوقوف قسم کے لوگ، فریبی اور مکار قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں اس کے الگ چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ایک اچھی فطرت، بہترین سوچ والا باغیرت انسان ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا کہ دل میں کچھ اور چھپائے ہو اور زبان سے کچھ اور بولے۔ یہ تو انتہائی گرا ہوا شخص، خبیث النفس شخص ہوگا، گرا ہوا، جس کی کوئی عزت اور کوئی وقار نہ ہو، جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، ذلیل نکما ناکارہ شخص ہی ایسا کام کرے گا کہ زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو۔ چلیے، ترجمہ آپ نے سن لیا، تفسیر کی بھی وضاحت ہم نے کر دی۔ اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے جو بالخصوص طالبہ اور علمی شغف رکھنے والے غور سے سنیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو من جو ہے یہ کلمہ واحد ہے نا، اور وما ہم میں ہم کی ضمیر جمع ہے، بمؤمنین میں مؤمنین بھی جمع ہے، اور وما ہم یہ مرجع اس کا من ہی ہے، من کہہ رہا ہوں، من یقول کی من تو حرف جار ہے، من یقول میں من، کلمہ من کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو من ہے یہ واحد، تثنیہ اور جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں من یقول میں من واحد کلمہ، یقول بھی واحد کا صیغہ استعمال ہوا جس میں ہوا کی ضمیر کا مرجع من ہے، اور اس کے بعد ہم بمؤمنین میں ہم اور مومنین جمع کے طریقے پر استعمال کیے گئے، اور ان کا بھی مرجع من ہے۔ تو اگر قرآن شریف آپ کے سامنے ہے تو غور سے دیکھیں، من یقول آمنا، من یہ واحد، یقول یہ بھی واحد،
यकूल में हुआ ज़मीर लौटती है मन की तरफ, फिर उसके बाद वमा हुम में हुम जमा है, हालांकि ये भी मन की तरफ लौटता है, और बिमुमिनीन का भी ये मन ही की तरफ लौटता है। तो एक ही लफ्ज़ ज़मीर वाहिद का और जमा दोनों का मर्जा कैसे बन सकता है? वो यकूल की वाहिद की ज़मीर का भी मर्जा बन रहा है और हुम जमा ज़मीर का भी मर्जा बन रहा है, हालांकि एक ही लफ्ज़ दोनों का मर्जा नहीं बन सकता। याद रहे कि मन की दो हैसियत है, एक लफ्ज़ी और एक मानवी। लफ्ज़ के एतबार से मन वाहिद है, पहले समझ लें कि मन जो है वाहिद तस्निया जमा सब पर बोला जाता है, मगर लफ्ज़ के एतबार से वाहिद है और माने के एतबार से जमा है। तो मन यकूल में जो यकूल की ज़मीर मन की तरफ लौटती है उसमें लफ्ज़ का एतबार किया गया है, और हुमा हुम बिमुमिनीन में हुम और बेमुमिनीन लाया गया। इनका जो ताल्लुक़ है ये माने मन की रियायत करते हुए, तो यहाँ मन का एतबार करते, मन के माने का एतबार करते हुए हुम ज़मीर लाई गई है। ये इल्मी बात थी, महफूज रखें। चलिए, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। अच्छा, ऐसा वो करते क्यों हैं? ऐसा वो करते क्यों हैं? तो एक तो बताया हमने कि ये निफाक वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें, अपने आप को बचा सकें, फायदा हासिल कर सकें। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? आगे अल्लाह फरमाता है, युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। युखादिऊन अल्लाह, फरेब देना चाहते हैं अल्लाह को, वल्लदीन आमनू, और ईमान वालों को, वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, वमा यखदऊना, और नहीं वो धोखा देते हैं, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, वमा यशऊरून, हालांकि उन्हें इसका शऊर नहीं है कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं। ये हमने लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा किया। सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु तर्जमा फरमाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए और वो ईमान वाले नहीं हैं। फरेब दिया चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, और हकीकत में फरेब नहीं देते मगर अपनी जानों को, और उन्हें शऊर नहीं है, और उन्हें शऊर नहीं है। युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू, फरेब देना चाहते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए, ईमान वालों को, यानी कि सहाबा को। किसको? सहाबा को वो फरेब देना चाहते हैं, हालांकि वो अपने आप को फरेब दे रहे हैं, उन्हें इसका शऊर नहीं है। अब यहां पर एक बहस, युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊना ये मुखादअत से है जो बाब मुफाअलत से, और बाब मुफाअलत का खासा है इश्तिराक, कि दोनों तरफ से वो चीज़ हो। जैसे मुहादसा, जब दो लोग आपस में गुफ्तगू करें, ये भी बोले वो भी बोले, तो इसे मुहादसा कहेंगे, समझे कि नहीं? मुकातला, जब दो लोग आपस में लड़ें तो एक काम में जब दोनों शरीक हों, ये हुआ इश्तिराक। बाब मुफाअलत का खासा है इश्तिराक, कि दोनों शरीक हों उसके अंदर। तो युखादिऊना ये मुखादअत से, बाब मुफाअलत से है जिसमें इश्तिराक पाया जाना चाहिए। तो ये लफ्ज़ तो ये चाहता है कि यूं हो कि मुनाफिकीन अल्लाह अज़्ज़ा वजल को और मुनाफिकीन को धोखा, और मोमिनीन को धोखा देना चाहते हैं, और माअज़ल्लाह अल्लाह और मुसलमान उसे धोखा देते हैं। समझे कि नहीं? कातला युकातिलु, क़िताल करना। क़िताल कब होता है? सामने से दो फौजें हों, दो दुश्मनों की फौज हो, ये फौज उससे लड़े, वो फौज इससे लड़े, या दो आदमी तलवार लेकर वो उसे मारना चाहे, ये इसे मारना चाहे, तो इसे कहते हैं क़िताल। इसे क्या कहेंगे? क़िताल, झगड़ा। एक आदमी ऐसे अकेले ही हाथ पैर भांजता रहे, चिल्लाता रहे,
تو اسے جو ہے مجادلہ نہیں کہتے، ہے نا. جب دونوں آپس میں تگڑا زور زور سے بحثیں ہوں تو کہتے ہیں مجادلہ ہو رہا ہے. مباحثہ، جب دو لوگ آپس میں بحث کریں تو کہتے ہیں مباحثہ ہو رہا ہے. محادثہ، جب دو لوگ آپس میں بات کریں تو کہتے ہیں محادثہ ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جس کو کہتے ہیں تکرار، تو خیر دونوں طرف سے ہوگا. تو یخادعون یہ چاہتا ہے، چونکہ یہ باب مفاعلت سے ہے جس کی خاصیت اشتراک ہے، تو بظاہر یہ سمجھ میں